بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کا یہ جو ایپیسوڈ ہے جس میں پاکستان کے ایک مہینے کی واقعات آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، یہ ریاض مصنفین تیار کرتے ہیں، اس کو خود لکھتے ہیں، خود اس کی ٹیکسٹ بناتے ہیں اور خود اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں یہ آج جو یہ ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ 154واں ایپیسوڈ ہے۔ یہ 154واں ایپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو دسمبر 1959 میں، یعنی دسمبر 1959 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس کو خود واچ کریں، اس کو ڈسکرائب کریں، اس کو پرسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچ جائے اور لوگوں کو پاکستان کی صحیح تاریخ کا ادراک ہو سکے۔ دسمبر 1959 کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ امریکی صدر آئزن ہاور نے پاکستان کا دورہ کیا۔ آئزن ہاور پاکستان کے بہت بڑے دوست تھے اور بہت خیر خواہ تھے اور بھائی خواہ تھے، اور صدر آئزن ہاور نے پاکستان کو بہت مدد کی۔ میری انشاءاللہ تعالیٰ میرا پروگرام ہے کہ میں ایک ایپیسوڈ اور ایک سلسلہ ایسا شروع کروں گا جو کہ اس میں فرینڈس آف پاکستان مینشن کیے جائیں گے، بتائے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس میں صدر آئزن ہاور کا بھی نام ٹاپ پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، تاکہ میں یہ کام بھی خیر و خوبی سے انجام دے سکوں۔ امریکی صدر آئزن ہاور 7 دسمبر 1959 کو پاکستان کے 3 روزہ دورے پر کراچی پہنچے۔ ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، اس وقت کراچی جو ہے وفاقی دارالحکومت تھا۔ کسی ملک کی اس سے زیادہ عزت کیا ہو، کسی شہر کی اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ملک کا دارالخلافہ ہو، اور لوگ جو اس اعزاز سے اور اس قومی فخر سے اگر اسے چھین لیں تو اس کی کتنے بڑے دشمن ہیں اس ملک کے اور اس شہر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، ان کو جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ صدر امریکہ نے اس دورے میں پاکستان کی قیادت سے بڑے اہم مذاکرات کیے، جن کے بڑے دوررس نتائج برآمد ہوئے۔ پاکستان کو فوجی امداد بھی دی گئی۔ اس سلسلے میں صدر آئزن ہاور کو پاکستان کا سب سے بڑا شہری اعزاز نشان پاکستان عطا کیا گیا ہے۔ یہ اعزاز جو ہے وہ صرف سربراہان مملکت کو دیا جاتا ہے اور کسی کو نہیں دیا جاتا، اسی لیے یہ اعزاز جو ہے صدر امریکہ آئزن ہاور کو پیش کیا گیا۔ 8 دسمبر 1959 کو صدر آئزن ہاور نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ دیکھا۔ 9 دسمبر 1959 کو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان آخری ٹیسٹ میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ 11 دسمبر 1959 کو فوجی حکومت نے آزاد کشمیر کے سابق صدر سردار عبدالرحیم کو رہا کر دیا۔ یہ اصل میں سردار عبدالرحیم ایوب خان کے گڈ بکس میں نہیں تھے، اور وہ اپنا مہرہ جو ہے وہ آزاد کشمیر پہ مسلط کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اتنے نیک اور سمجھدار اور اتنے مجاہد آدمی کو وہاں سے آزاد کشمیر کی صدارت سے ہٹا دیا گیا اور اپنے ایک پٹھو کو وہاں انہوں نے مقرر کر دیا۔ 12 دسمبر 1959 کو قائد میموریل کی فنڈ کی مرکزی کمیٹی نے قائد کی مزار کے لیے آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ کا تیار کردہ نقشہ منظور کر لیا۔ اس بات میں خاص خیال رہے کہ قائد محمد جناح کی مزار کے لیے ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن کرایا گیا تھا، جس میں انگلینڈ کے ایک کنسلٹنگ کمپنی کو فرسٹ پرائز ملا تھا، لیکن وہ جو ڈیزائن تھا وہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو پسند نہیں آیا تھا، تو پھر انہوں نے اپنے ایک پرانے واقف کار اور جو ان کے واقف کار تھے پرانے زمانے سے، وہ یحییٰ مرچنٹ، ان سے درخواست کی کہ وہ قائد محمد جناح کا مزار کا نقشہ بنائیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو نقشہ ہے یہ محمود تغلق جو کہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، ان کے مزار پہ جو کہ دہلی میں واقع ہے، اس کے مزار کے ڈیزائن پر تیار کیا گیا ہے۔ بہرحال اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مزار تیار ہو گیا۔ ایک کراچی کو اتنی اچھی عمارت اور اتنا اچھا علاقہ اور اتنی اچھی تفریح گاہ بھی میسر آ گئی، ورنہ وہ کہاں لوگ یہ پاکستان کے حکمران کراچی کو یہ حق دینے کے لیے تیار تھے۔ 14 دسمبر 1959 کو پنڈت نہرو پاکستان کے لیے امریکی امداد کرانے کی کوششوں میں ناکام ہو گئے۔
جب آئزن ہاور پاکستان تشریف لائے تو اس وقت سے پوری بھارتی حکومت، اس کی وزارت خارجہ اور اس کے نام نہاد وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے پوری کوشش کی کسی طرح پاکستان کو کسی قسم کی امریکی امداد نہ مل سکے. لیکن چونکہ آئزن ہاور پاکستان کے مخلص دوست تھے اور پاکستان کے لیے وہ ان کے لیے نرم گوشہ تھا ان کے دل میں، اس لیے وہ امداد پاکستان کو حاصل ہو کے رہی. 14 دسمبر 1959 کو جنرل ایوب خان نام نہاد جمہوری ٹرین پہ مغربی پاکستان کے دورے پر روانہ ہو گئے. وہ ایوب خان نے اصل میں وہ اپنی موروثی سمجھا تھا پاکستان کو کہ وہ ان کی وراثت میں ملی ان کو، اور ان کی اولاد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک پر حکمران رہے گی اور جو چاہے کرتے رہیں گے، جس طرح چاہیں اس کو لوٹیں گے، جس طرح چاہیں نوازیں گے، جس طرح چاہیں اس کو بگاڑیں گے. لیکن ظاہر اسی لیے وہ انہوں نے یہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم اختراع کیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم بھی مسٹر بھٹو کی دماغ کی ذہن کی اختراع ہے، جو کہ حالانکہ خود وہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا تھا اور اس کو کوشش کرنی چاہیے تھی پاکستان میں صحیح معنوں میں پارلیمانی ڈیموکریسی سسٹم قائم ہو جائے. انہی معاملات میں 15 دسمبر 1959 کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے اعلان کیا، کھلا اعلان کیا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سیاسی جماعت کی مدد لینے کی. حالانکہ جب اس نے مارشل لا 7 اکتوبر 1959 کو 7 اکتوبر 1958 کو جب اس نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا حلف لیا تھا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 4 مہینے کے اندر اندر پاکستان میں مکمل جمہوری نظام رائج کر دیا جائے گا. کس قدر دھوکے باز بے ایمان لوگ ہیں دنیا کے پاکستان کے حکمران، کہ اپنے وعدے سے ہی پھر گئے وہ لوگ، بتائیے. 17 دسمبر 1959 کو کراچی میں گیس ٹربائن بجلی کا گھر کا افتتاح ہوا. 21 دسمبر 1959 کو جنرل ایوب خان کے پروگرام کے مطابق کراچی میں بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات شروع ہوئے. وہ اپنے ایڈمنٹ تھا، وہ فوجی حکمران، اور اس نے آخرکار اس پہ اپنے پاکستان پہ وہ بیسک ڈیموکریسی جو کہ دنیا میں کہیں رائج نہیں تھی، وہ کہیں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں کہ یہ بیسک ڈیموکریسی نظام چل رہا ہو یا کامیاب ہو. اور اس کی تمام سیاسی لیڈروں نے، خصوصاً ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے بڑی زبردست مخالفت کی. اس کے باوجود اس نے اس کو مسلط کر دیا پاکستان کے اوپر. 24 دسمبر 1959 کو ایران کے وزیر اعظم منوچہر اقبال پاکستان کے دورے پر تشریف لائے اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشن شروع کیے. 28 دسمبر 1959 کو صدارتی انتخابات کے سلسلے میں مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے اپنی ذاتی درخواست کی کہ پنجاب یونیورسٹی ان کو ڈاکٹر آف لاز کی اعزازی ڈگری عطا فرمائے، جس کا وہ کسی طریقے پر اہل نہیں تھا. یعنی وہ اپنے الیکشن کمپین میں انہوں نے یہ ایک وائس چانسلر کو خط لکھا اور بلکہ ٹیلی فون کیا. انہوں نے کہ جی مجھے جو ہے آپ اعزازی ڈگری عطا فرمائیں، عطا کریں پنجاب یونیورسٹی کی ڈاکٹر آف لاز کی، تاکہ ان کا پروپیگنڈا بڑھ سکے اور وہ ان کو لوگ ان کی جو ہے وہ ایک دوسری تصویر دیکھ سکیں. اصلی تصویر تو انہوں نے کبھی دکھائی نہیں اپنی زندگی میں. 29 دسمبر وزیر تعلیم مسٹر حبیب الرحمان نے کراچی شپ یارڈ میں تعمیر ہونے والے پہلے جہاز سلجوق کو سمندر میں اتارنے کی رسم ادا کی. یہ واقعات تھے جو دسمبر 1959 میں پیش آئے تھے، اور یہ میں نے آپ کے ریکارڈ کے لیے اور بہت اس کی تحقیقات کرنے کے بعد اور ریسرچ کرنے کے بعد اور سچائی اور انصاف کی بنیاد پر یہ بات پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میری کوششوں کو قبول فرمائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.